ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ جی ناظرین و سامعین، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے میں کچھ بنیادی فرق ہے جو پڑھتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کو بنا عذر شرعی چھوڑنا لائق ملامت ہے، اور سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن آدمی اگر نہیں چھوڑتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی لائق ملامت نہ ہو یا اس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ اور اس کی تعریف یوں سمجھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سنت کو اکثر و بیشتر پڑھا، لیکن کسی عذر شرعی کے طور پر کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا آقا نے، تو وہ سنت مؤکدہ ہے، اور جسے کبھی پڑھا زیادہ چھوڑا وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ کیونکہ اگر سرکار کسی چیز پر مداومت فرماتے تو وہ ہمارے لیے واجب ہو جاتی، اس لیے آقا نے کبھی کبھی اس کو چھوڑا تاکہ وہ ہمارے اوپر واجب نہ ہو۔ بہرحال سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں جو فرق ہے، وہ فرق بنیادی فرق یہ ہے، جس طرح ہم فرض نماز، فرض و واجبات پڑھتے ہیں، تو فرض نماز کی اگر آپ کی وہ 2 رکعت والی نماز ہے تب تو 2 میں قرأت کرنا ہی ہے ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ لیکن فرض کے بعد میں 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز ہے تو اس کے تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں ملائی جاتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے۔ لیکن فرضوں کے علاوہ واجبات ہوں، نوافل ہوں، سنن ہوں یا کچھ بھی ہوں، اس سب میں ہر رکعت میں اس کی سورت ملانا ہم پر واجب ہوتی ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں جب ہم اس کی سورت جو ملانا ہے، قرأت جو کرنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ہر میں ایک بڑی آیت یا کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کے مقدار قرآن مجید کا پڑھنا ہر رکعت میں، فرضوں کے علاوہ واجبات چاہے وہ وتر ہوں، سنت غیر مؤکدہ ہوں، سنت مؤکدہ ہوں یا نوافل ہوں، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کا ملانا ہم پر واجب ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ملانا ہے ہر رکعت میں۔ لیکن جب ہم 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو جب ہم سنت مؤکدہ میں ہیں اور 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے 2 رکعت نماز جب پڑھی اور اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھے، یعنی التحیات پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو التحیات جب ہم پڑھیں گے تو صرف التحیات ہی پڑھیں گے سنت مؤکدہ میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت میں ہمیں ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ بس سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں یہی فرق ہے۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر تشہد میں بیٹھے، یعنی قاعدے میں التحیات کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں، تو پہلے التحیات بھی پڑھیں، اس کے بعد میں درود ابراہیم بھی پڑھیں، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پوری دعائیں معصورہ وغیرہ جو بھی آپ کو احادیث یا قرآن سے جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا ہے یا انی ظلمت نفسی دعائیں معصورہ ہے، اس میں سے کوئی دعا پڑھیں، یہ سب کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور تیسری رکعت بھی جب ہم شروع کریں تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم ثنا سے شروع کریں، یعنی رب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں سے ہم تیسری رکعت شروع کریں۔ یہی مسنون جو اس میں ایک بنیادی فرق ہے وہ یہی فرق ہے، اس لیے کہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے پڑھنے کا طریقہ سیم ہے۔ جس طرح سے ہم نوافل پڑھتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی ہر 2 رکعت، تیسری رکعت مستقل الگ پہلی رکعت کے حکم میں ہوتی ہے کہ ہم نے 2 رکعت جب پڑھ لی، اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھے تو ہم خالی التحیات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمیں درود ابراہیم بھی پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ دعائیں معصورہ وغیرہ جو کچھ ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری رکعت جب ہم شروع کریں تو ہمیں ثنا سے شروع کرنا چاہیے، مسنون ہے۔ لیکن ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے صرف تشہد پڑھا، یعنی کہ التحیات پڑھی پوری اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا،
پھر اس نے تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی بلکہ صرف الحمد شریف سے اس نے اگر نماز شروع کر دی تو نماز میں کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں، نماز بالکل مکمل ہو جائے گی۔ لیکن بتانا اس لیے تھا کہ یہ پوچھا تھا میرے بھائی نے کہ اس میں فرق کیا ہے، تو فرق صرف تشہد کے درمیان بیٹھنے کا ہی اتنا فرق ہے کہ تشہد میں سنت مؤکدہ میں اتحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اتحیات کے آگے نہیں پڑھنا ہے کچھ، اور غیر مؤکدہ میں جو ہے وہ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنا چاہیے، وہ مستحب اور مسنون ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین سے اسی طرح سے شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم عطا فرمائے۔